بڑھاپے مفتی صاحب بڑھاپے میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعض لوگ کہتے ہیں، عموماً یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ ابا بوڑھے ہو گئے، دادا بوڑھے ہو گئے، ننا بوڑھے ہو گئے۔ اگرچہ دادا ننا بوڑھے ہو گئے لیکن ان کا دل ابھی بھی ننا ہے، دل تو بچہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو دل جو ہے یہ انسان کا انسیت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے الجنس یمیل الی الجنس، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے جوڑ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ بس جوانی تک، یہ اس تک، یہ کوئی حد اس کی مقرر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کو یوں واضح کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ اپنی نشانی کے طور پر ایک بات کو ظاہر کر رہے ہیں اور امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے اس کو لا رہے ہیں، قرآن میں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم میں سے ہی جوڑے پیدا کیے، اس لیے کہ تم سکون حاصل کر لو، اور اس نے تمہارے درمیان، مطلب جوڑوں کے درمیان، نر اور مادہ کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان مودتاً، محبت رکھ دیے، ورحمہ، اور رحمت رکھ دیے۔ مودہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، مودہ اس محبت کو کہتے ہیں جو جوانی میں ہوتی ہے، اور رحمت اس کو کہتے ہیں جو بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ تو جوانی اور بڑھاپا دونوں کا آپس میں جو ریلیشن ہے، آپس کے جوڑ کا، جوانی ہوگی تو مودت ہوگی، اس محبت کو کہتے ہیں جس میں ایک جوش ہوتا ہے، اور رحمت اس میں کہتے ہیں جہاں ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی ہے۔ تو بڑھاپے کے اندر انسان کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بچے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدمت کے لیے ہم ہیں، بہویں ہیں، بھانجے ہیں، اور پوتے ہیں، نواسے ہیں، ایکس وائی زیڈ، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو انسان اپنے دل کی بات یا اپنے جذبات کا اظہار یا اپنے غم کا اظہار جو اپنی اہلیہ کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ بہو خدمت کریں گی، کھانا دیں گی، کپڑے دھوئیں گی، صفائی کریں گی، بستر صاف کریں گی، اور پھر اپنے کمرے میں چلی جائیں گی۔ بیٹا آئے گا، پاؤں دبائے گا، پانی پلائے گا، کھانا کھلائے گا، ابا کی خدمت کرے گا، اور وہ اپنے کمرے میں شپاٹر ہو جائے گا۔ بچے آئیں گے، کھیلم کودی کادی کریں گے، اور تھوڑا دبا دبو کے وہ بھی چلے جائیں گے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور پر میاں اور بیوی کا تعلق رکھا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایسے کئی مشائخ، کئی بزرگوں کے حوالے ملتے ہیں کتابوں کے اندر کہ جنہوں نے 100 سال کی عمر میں شادی کی، اور علماء نے عجیب بات یہ فرمائی ہے، مشائخ اکابر اہل اللہ یہ بات فرماتے ہیں کہ نکاح کی حالت میں انتقال کرنا، نکاح کی حالت میں دنیا سے جانا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اور سینکڑوں ایسے علماء کے اور اکابر کے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے بڑھاپے کی حالت میں یہاں تک انہوں نے فرمایا، اکثر مشائخ کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کل ہمارا انتقال ہونا ہے تو آج ہم نکاح کر لیں گے۔ کیوں کہ نکاح کی حالت میں جانا، انتقال کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ تو اس میں کوئی بڑھاپے کی قید نہیں ہے۔ آپ نے شادی کی، آپ کے ابا کی شادی نہیں ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ ان کے حسن سلوک میں یہ داخل ہے کہ آپ ان کی شادی کروا دیں۔ عموماً یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابا آج گئے کہ کل گئے، یعنی ہمیں بھی یہ انتظار رہتا ہے کہ ابا اپنا ٹکٹ کرائیں اور چلتے بنیں۔ کیونکہ اگر وہ محترمہ آ جائیں گی، ابا کے جانے کے بعد ان کا حصہ ہوگا، اور اگر یہ ہو گیا تو وہ ہوگا، وہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ اس چکر میں ہم اپنے ابا کو صبر کی چکی میں
پیس رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی بیگم کے بغیر نہیں رہ پاتے. ایسے دیکھا گیا کہ بیگم کے بغیر نہیں رہا جا رہا, بیگم اپنے میاں کے بغیر نہیں رہ رہی, لیکن ابا کو کیا کر دیا, کوٹھری کے اندر چھوڑ دیا. تو اس لیے اپنے اگر ان کے اندر ایسی صلاحیت ہے اور ان کی چاہت ہے, ان کا تقاضا ہے, تو ان کے اس تقاضے کو بحسن خوبی پورا کر دیا جائے تاکہ ان کے لیے بھی راحت اور عافیت ہو اور ان کی دعائیں ملنے کا ذریعہ ہو. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.